بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس چھوٹے سے کلپ کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں سے منسلک کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے چند پوائنٹس ہیں جو کہ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، آپ اس ویڈیو میں ذرا اس کو چیک کیجئے اور اس حوالے سے غور کیجئے کہ کیا اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور کیا ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ محدثین نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، محدثین نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حق چھپانے کی دو مثالیں اور ایک کلپ کا ریفرنس ہے۔ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کو نام نہیں پتہ تھا۔ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے یہ چھپانا چاہتے تھے۔ مسند احمد میں الفاظ ہیں، وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا، اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا۔ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہے، آپ کو میں بعد میں بتا دوں گا۔ اس سے منسلک ویڈیو دیکھیے اور اس میں یہ جج کرنے کی کوشش کیجئے کہ حق چھپانے کی کتنی مثالیں ہیں اور کون کون حق چھپا رہا ہے۔ یہ جو آخری فقرہ ہے کہ حق چھپانے کی کتنی مثالیں ہیں اور کون کون حق چھپا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ منسلک ویڈیو سے ہی ان الفاظ کو لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اب وہ منسلک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں۔ ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ والی، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی دو مثالیں، لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیح زئی، شیخ شعیب آرنوت، تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ مسند احمد میں 1629 ہے، جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ ابو داؤد میں 4650، یہ آنورڈ 4-5 روایتیں ہیں۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے۔ بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ۔ مسند احمد میں الفاظ ہیں، سنیں میری طرف متوجہ، مسند احمد میں الفاظ ہیں، میں نے آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھیں، اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا، اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں بھائی میں دس دیں گا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی اینو میں نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے جی۔